اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم ولا فهم لنا الا ما فهمتنا انک انت الجواد الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم نے جو پہلی ویڈیو ہم نے بنائی اس کے اندر تصوف پر بات ہو رہی تھی، اور تصوف کے حوالے سے ہی اسی تناظر میں ہم نے نماز کو موضوع گفتگو بنایا تھا۔ اور آج ہم اس سے پہلے کہ تدبر اور قلب پر، دل پر بات کریں، میں ایک بات اور نماز کے حوالے سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں تو ہمارا دماغ میں خیالات بھٹکتے ہیں۔ شروع کیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اس کے بعد ذہن کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیا پڑھ رہا ہوں، کیونکہ یہ ہمیں رٹا ہوا ہوتا ہے اور اس کا ہمیں مطلب بھی صحیح سے پتہ نہیں ہوتا، اور ہم اسی رٹے میں پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ جب کہتے ہیں ولضالین آمین تو ہم پھر واپس آ جاتے ہیں۔ جتنی ہم نے سوچیں ہمارے دماغ میں ہوتی ہیں ان کو ہم نکال کر پھر واپس آ جاتے ہیں، تو اس وقت ہم ڈیسائیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اب آگے ہم نے کیا پڑھنا ہے۔ تو عزیز ساتھیو، اس سے بہتر یہ ہے کہ پہلے سے آپ سوچیں کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے، کون کون سی سورت پڑھنی ہے۔ ایک تو یہ، دوسرا آپ کو میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ لوگ نماز کا مطلب یاد کریں، ترجمہ یاد کریں، تو انشاءاللہ اس سے استغراق بھی پیدا ہوگا اور بہت فائدہ ہوگا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے کل بھی میں نے آیت بیان کی تھی، آج بھی عرض کر رہا ہوں کہ افلا یتدبرون القرآن علی قلوب اقفالها، کہ کیا تم قرآن پر غور نہیں کرتے، تدبر نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پر قفل پڑ گئے ہیں، یعنی کہ تالا پڑ گیا ہے، تالے ڈل گئے ہیں؟ ہمارے دل زنگ آلودہ ہو چکے ہوتے ہیں ہمارے گناہوں کے باعث، اور دل وہ مرکز ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ مرکز ہے جب ماں کے رحم میں جس وقت بچہ بننے لگتا ہے تو سب سے پہلے جو چیز اس کے جسم میں بنتی ہے وہ دل ہوتا ہے، ایک لال ڈاٹ لگتا ہے، اور وہی سب سے پہلے حرکت کرتا ہے۔ جس وقت وہ حرکت کرتا ہے تو اس وقت آپ یہ ذہن میں رکھیں، اس وقت تک دماغ بنا بھی نہیں ہوتا، پہلے دل بنتا ہے۔ اور آپ اس سلسلے میں جتنی بھی پرانی آیات ہیں ان کو آپ کہیں دیکھیں تو وہ ہمیں بار بار ہمیں دل کا ذکر کرتے ہیں، دماغ کا کہیں ذکر نہیں ہے، دل کا ذکر ہے، یعنی کہ سوچنے کا کام، سمجھنے کا کام دل کا ہے، دماغ کا نہیں ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ ڈاکٹروں کی پیچھے لگتے ہیں تو ہم قرآن کے جو الفاظ ہیں انہیں چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے تمہارے دلوں میں خیال میں ڈالتا ہوں، الذی یوسوس فی صدور الناس، اور تمہارے دلوں کے اندر، تمہارے سینوں کے اندر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ ہمارے سینوں میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ اب وسوسہ دماغ میں نہیں آتا، دل میں آتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، ہمارے جتنے بھی مسلمان ڈاکٹر حضرات ہیں میں ان سے دست بستہ عرض کروں گا کہ اس طرف غور کریں، اس طرف غور کریں کہ کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ اور قرآن کہہ رہا ہے کہ دل سوچتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں دماغ سوچتا ہے۔ عقل کو بھی ہم دماغ سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو بھائی عقل جو ہے اس کا تعلق بھی سینے سے ہے، اس کا تعلق سینے سے ہے، دل سے نہیں، دماغ سے نہیں ہے۔ دیکھیں، میں اس کی چند ایک مثالیں یہاں پہ پیش کرنا چاہوں گا۔ ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام جاکسن بل تھا،
اس کا دماغ صرف 2% تھا، 2%، سوری 20%، 80% تھا ہی نہیں۔ پھر کہیں جا کے آہستہ آہستہ اس کا دماغ ہوا، وہ بھی پورا نہیں ہوا۔ اب عرض یہ ہے، جب اس کا دماغ نہیں تھا تو باقی کام کیسے کر رہا تھا؟ وہ بچوں کی طرح ہاتھ پاؤں چلاتا تھا، باتیں کرتا تھا، چلتا تھا، پھرتا تھا، کھاتا تھا، پیتا تھا، سارے کام کرتا تھا، ہنستا تھا، روتا تھا۔ تو کیسی بات ہے کہ جس کا دماغ کمپلیٹ نہیں وہ کر رہا ہے؟ کیوں؟ دماغ کا یہ کام ہی نہیں ہے سوچنا، دماغ کا کام نہیں ہے سیکھنا، دماغ کا کام نہیں ہے سمجھنا، دماغ کا کام سیکھنا نہیں ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ یار یہ ایوب بھائی ایک نئی بات کر رہے ہیں، ایوب صاحب یہ کون سی بات کر رہے ہیں کہ دماغ کا کام سیکھنا نہیں؟ تو بھائی دماغ کا کام واقعی سیکھنا نہیں ہے۔ دل کے ٹیشوز اور ہمارے جو عضلات، ہمارے مسکولر ٹیشوز ہیں، یہ ایک ہی چیز ہے۔ یہ ہماری میڈیکل سائنس بھی مانتی ہے۔ جب یہ مانتے ہیں تو آپ کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ یہ سیکھنے کا کام جو ہے یہ دل کرتا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم ہاتھوں سے چیزیں اٹھاتے ہیں، ہاتھوں سے چیزیں رکھتے ہیں، ہاتھوں سے آنکھوں سے دیکھتے ہیں اور دل تک یہ خبریں پہنچاتے ہیں، اور پھر ہمارے عضلات حرکت میں آتے ہیں، کیونکہ عضلات کا تعلق دل سے ہے، گلینڈز کا تعلق جگر سے ہے، اعصاب کا تعلق دماغ سے ہے۔ پیغام لے کر جانا، پیغام لے کر آنا، یہ اعصاب کا کام ہے، نہ کہ عضلات کا۔ عضلات کا کام ورکنگ کرنا ہے۔ سیکھتے ہم اپنے عقل سے ہیں، عقل سے، شعور سے۔ عقل شعور کا تعلق دماغ سے نہیں، سینے سے ہے، سینے سے۔ اللہ کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، اللہ کہہ رہا ہے۔ ایک تاریخ کے اندر ایک اور مثال پیش کرتا ہوں، بلکہ 2 مثالیں اور پیش کروں گا۔ آخری مثال وہ بہت زبردست ہوگی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ امریکہ کے اسٹیٹ کولوراڈو کے شہر فلوریڈا میں ایک کسان فارمر وہ مرغوں کو کاٹ رہا تھا، تو اس نے ایک مرغا کاٹا، اس کی گردن اڑ گئی اور وہ پھڑپڑایا، اس کے ہاتھ سے چھوٹا اور بھاگ گیا۔ آپ کو پتا ہے اس کے بعد وہ مرغا 18 ماہ تک زندہ رہا، اس کا سر کٹ چکا تھا۔ تو اس کو کھانا کیسے دیتے تھے؟ تو اس کی وہ جو کھانے کی نالی تھی نا، اس کو صاف کر کے ڈراپر کے ذریعے اس کو کھانا دیا جاتا، ڈراپر کے ذریعے اس کو کھانا دیا جاتا تھا۔ 18 ماہ کے بعد کہیں وہ مرا۔ اس کے مالک نے اس کا نام مائک رکھا اور لے جا کر لوگوں کو اس کا تماشا دکھاتا تھا، لوگ دیکھتے تھے، حیران ہوتے تھے۔ اس کی اچھا خاصا بزنس بن گیا یہ، اس نے اس سے اچھا خاصا پیسہ کمایا۔ اور آئیے اسلامی تاریخ سے سب سے بڑی بات کرتا ہوں۔ الم نشرح لک صدرک، الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک۔ نبی کے سینے کو چاک کیا۔ بچپن میں ایک دفعہ جب دائی حلیمہ کے ہاں آپ تشریف فرما تھے تو ان کے بچوں کے ساتھ بکریاں چرانے گئے، تو وہاں فرشتہ جبرائیل آئے، آپ کا سینہ مبارک چاک کیا اور دل کو نکالا اور اس کو زم سے دھویا، پھر اس کے اندر علم و حکمت کا تھال ڈالا۔ مسلمان ڈاکٹر، MBBS ڈاکٹر، میں آپ سے خدا کے لیے، آپ یہاں سے سوچیں، یہاں سے نہیں، یہاں سے سوچیں، یہاں سے نہیں، یہاں سے سوچیں، عقل کریں کہ اگر سمجھداری کا تعلق، عقل کا تعلق دماغ سے ہوتا تو میرے نبی کو دل کو دھو کے اس میں علم و حکمت نہیں ڈالا جاتا۔ اس کا مطلب علم و حکمت، سوچ سمجھ کا تعلق دل سے ہے، دماغ سے نہیں۔ پھر دوسری مرتبہ جب معراج کا واقعہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، معراج کا واقعہ بھی یہ ثابت کرتا ہے۔ معراج سے پہلے آپ کے سینے کو چاک کر کے دل نکالا، اس کو زم سے دھویا اور اس میں علم و حکمت کا تھال انڈیل دیا۔ بھائی اگر دماغ سوچتا سمجھتا تھا
تو پھر دماغ کی کھوپڑی کھول کے تو اس کے اندر تھال ڈالنا چاہیے تھا، دماغ کو دھونا چاہیے تھا، دل کو نہیں. ٹھیک ہے نا؟ اب میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ آپ لوگ سوچیں کہ دل کی کتنی اہمیت ہے. اس لیے تصوف کے اندر ذکر الہی قلب سے جاری کیا جاتا ہے. زبان قلب سے اللہ 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 کرتا ہے. میرے مرشد فرمایا کرتے تھے کہ ہر وقت، ہر گھڑی، ہر آن یہی رہے دھیان کہ میرا دل کر رہا ہے اللہ 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 اللہ. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں دل کی طرف کہا؟ سوچنے کا کام دل کا ہے. اچھا، اصل میں ہم سائنسی طور پہ میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے آنکھوں سے ہیں، سنتے کانوں سے ہیں، اس لیے ہم ہر چیز کو یہاں رکھتے ہیں. تو بھائی ایک آدمی، میں یہاں کمپیوٹر لے کر بیٹھا ہوں، ایک میں نے کیمرہ باہر لگا دیا ہے. اب اس کیمرے سے ایک میں نے اسپیکر اور مائک باہر لگا دی ہے. اب یہاں سے بیٹھا ہوا میں وہاں اپنی الفاظ کہہ بھی سکتا ہوں، لوگوں کو سنا بھی سکتا ہوں، اور ان کے کہے الفاظ بھی میں خود بھی سن سکتا ہوں، اور یہاں بیٹھا ہوا ان کی ہر حرکت دیکھ بھی سکتا ہوں. تو کیا دماغ وہ ہے یا یہاں ہے؟ عقل وہاں ہے یا یہاں ہے؟ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دل سے سوچئے، دل سے. یہ ان کا کام، کانوں کا کام سننا ہے، دماغ تک پہنچانا ہے. دماغ کا کام آگے عقل و شعور تک پہنچانا ہے. دماغ کا کام سوچنے سمجھنے کا نہیں ہے. دماغ ایک سٹور ہے، ایک سٹور کی حیثیت رکھتا، بس جس میں سٹور رکھا ہوتا ہے اور کچھ نہیں. کاروبار کہیں اور ہوتا ہے، مال کہیں اور رکھا ہوتا ہے. اب جہاں مال رکھا ہوتا ہے وہ کاروبار کی جگہ تو نہیں نہ ہوتی، وہ آفس تو نہیں ہوتا. تو میرے بھائیوں، دل، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تو یہ سب کچھ طے ہے. اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے کہ اس نے ہمیں قلب عطا کیا. اپنے قلبوں کو، اپنے قلب کو، اپنے سینوں کو، اپنے دلوں کو اللہ کی یاد سے منور کی. ہر وقت چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، لیٹتے سوتے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، یہ کہتے رہیے. حدیث شریف میں آیا ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ افضل الذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے. یعنی کوئی عبادت کے لائق نہیں مگر اللہ ہے. لا سے شروع ہوتا ہے، لا کا مطلب نہیں ہوتا. انسان کی اصل اندھیرا ہے، روشنی کی طرف اسے گھسیٹ کر لانا پڑتا ہے. گناہوں کی طرف انسان کا دل خود مائل ہوتا ہے، نیکی کی طرف لانا پڑتا ہے. برائیوں سے بچنا پڑتا ہے، برائیوں کی طرف دل خود مائل ہوتا ہے. برائیوں کی طرف ہماری آنکھیں زیادہ جلدی پہنچ جاتی ہیں، نیکی کی طرف کم جاتی ہیں. بیٹی ماں کو گالیاں دے رہی ہوتی ہے، بیٹا باپ کو دھکے دے رہا ہوتا ہے. دوستو، نیکی کی طرف ہو. اور ایک اور بات عرض کروں کہ نماز، روزہ، حج، زکات، یہ کوئی نیکی نہیں. ہمارے ہاں جو نماز پڑھنے کا ارے بڑا نیک آدمی ہے بھائی. میں نے ایسے ایسے نیک لوگ دیکھے ہیں، ایسے ایسے میں نے مساجد کے 5 وقت کے نمازی دیکھے ہیں کہ خدا کی قسم ان سے شیطان بھی ان کو کہتا ہوگا یار یہ شیطان ہے. تو اللہ کے نام سے اپنے دلوں کو منور کیجئے، حقوق العباد ادا کیجئے. آپ یقین کیجئے کہ اگر آپ نے حقوق العباد ادا نہیں کیے اور آپ راتوں کو اٹھ کر تہجد بھی پڑھ رہے ہوئے، استغفار بھی کر رہے ہوئے، لیکن کوئی قبول نہیں ہوگی. کیوں؟ آپ حقوق العباد ادا نہیں کر رہے ہوں گے. حقوق العباد ادا کرنا اتنا ضروری ہے کہ اس کے بغیر آپ کی کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی. اللہ کہتا ہے کہ میرا حقوق ہے، یہ میں معاف کر سکتا ہوں. نماز میرا حق ہے، میں معاف کر سکتا ہوں. حج میرا حق ہے، معاف کر سکتا ہوں. زکات میں سب کچھ معاف کر سکتا ہوں، لیکن حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا. رب کائنات سے دعا ہے کہ میرا پاک پروردگار آپ کو اور مجھے
حقوق العباد ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ رب کائنات ہم سب کو اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اپنا قرب نصیب فرمائے۔ راتوں کو اٹھ کر ہمارے جو ہم سجدے کریں تو اللہ ہمارے ان سجدوں کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔